أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز و محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج سبق نمبر 17A میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ قرآن کو تیزی سے سیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے ہیں، اور ہم نے ابھی تک نماز کے سارے حصے اور 6 عدد صورتیں جو ہیں وہ مکمل کر لی۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں نزول قرآن کا جو مقصد قرآن کی آواز میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کی روشنی میں وہ پڑھیں گے۔ گرامر میں مزید افعال، آج کا نقطہ تعلیم کل کے نقطہ تعلیم سے جڑا ہوا ہے، یا 1000 مزید الفاظ ہم اپنی وکیبلری میں ایڈ کریں گے، اور اللہ کے فضل سے ہم 40,000 کی جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے، تو سبق نمبر 17 کے اختتام پر۔ اور جیسا کہ پہلے آپ کو کہا کہ نماز کے حصے مکمل ہو گئے اور صورتیں بھی، لیکن ہم صرف اس کورس پر نہیں رکیں گے انشاءاللہ۔ ہم اب اصل جو مقصد ہے قرآن سمجھنے کی تیاری شروع کرنا، اس کو بہتر جاننا، تو آج کی کلاس، اگلے ہفتے جو آپ کی ایک کلاس ہے اس میں قرآن آسان ہے، اللہ کے اس کال کو قرآن کی آواز میں، اور اس کا سیکھنا بہترین کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پڑھیں گے۔ سیکھنے کے طریقے کیا کیا ہوں، قرآن میں ہمیں کیا اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے، سبق 19 میں پڑھیں گے۔ اور سبق 20 بڑا ہی دلچسپ ہوگا کہ ہم نے کس طرح جو ہم نے سیکھا، جو ہم بات میں آپ کو روز کہتا ہوں کہ اب واقعتاً ایسا ہو رہا تھا یا ہم ویسے ہی کہتے رہے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف، بڑھتے ہیں۔ تو آپ اس کی تلاوت کو سماعت فرمائیے۔ جب تلاوت سن رہے ہوں ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، پھر انشاءاللہ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ آپ کو پہلی نظر میں شاید لگے کہ مشکل چیزیں ہیں، لیکن انشاءاللہ توجہ کریں گے تو آسانی سے معنی۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ صاد آیت نمبر 29۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج آپ جب اس کو توجہ سے اسی طرح پڑھیں گے، آیت بھی یاد ہو جائے گی، اور اس کے اندر موجود بڑا ہی اہم مضمون جو ہے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس پر وہ بھی ذہن نشین ہو جائے گا۔ تو آئیے، اگر میں آپ سب سے پوچھوں کتاب کیا ہے، اس میں فعل ہے، حرف ہے، تو ذرا مجھے بتائیے۔ اسم ہے، بالکل صحیح فرمایا سسٹر نے۔ تو دیکھیے ہمیں پتہ چل جاتا ہے فوری کہ کتاب جو ہے وہ اسم ہے۔ تو آئیے ہم آج جو اس آیت کو آگے چل کے میں مزید آپ سے سوالات بھی پوچھوں گا۔ تو جو مقصد نزول ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کے جو نزول کا مقصد ہے وہ اس آیت میں بیان کیا گیا، جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں 2 باتیں کی گئی ہیں کہ تدبر کیا جائے اس کی آیات پر، اور تدبر کون سی آیات پر؟ عربی کی آیات پر، ترجمے پہ تدبر نہیں ہوگا۔ قرآن کی عربی سمجھنا ضروری بھی ہے اور انتہائی آسان بھی ہے۔ اور یاد رہے کہ قرآن کریم کے آپ جتنے بھی ترجمے پڑھ لیں، اس کا اصل میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے آپ کے سامنے ایک یہ شعر ہے کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس میں ٹوٹل 4 الفاظ ہیں، لیکن اگر آپ اس کو بیان کرنے لگیں، کوئی آپ سے پوچھ لے جی کیا معنی ہے، تو آپ کو شاید
پورے صفحات لکھنا پڑیں گے اس کے لیے. تو جب ایک عام انسان کی لکھی ہوئی 2 لائنیں 4 لفظوں کی، ان کو نہیں آپ اصل صحیح اسے حسن اور اس طرح سے بیان کر سکتے، تو کیسے ممکن ہے کہ کائنات کے خالق کا لکھا ہوا کلام جو ہے اس کے ترجمے سے اس کو سمجھا جا سکے؟ تو جو سمجھنے والی بات وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے نہیں میں تو ترجمے سے قرآن پڑھتا ہوں یا ترجمہ. اچھی بات ہے، ضرور پڑھیے. اس آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ترجمے سے قرآن کو نہ پڑھیں، لیکن آ, جی تو آپ پڑھیے، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کو اس کی اصل زبان عربی کے اندر سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو ایک عام شاعر کا کلام، اقبال کے اشعار بھی شاید ہم اس طرح سے نہ سمجھ سکیں اور اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. تو اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ تو کیا زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے، تو دیکھیے اس شعر کو بھی اگر آپ الفاظ میں ڈھالیں گے تو اس کا حسن جاتا رہے گا. تو اب ایک چیز کی تھوڑی میں وضاحت کرتا چلوں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ترجمے سے نہ پڑھیں، آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا اجر دینے والی ہے. نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ کوئی کمتر چیز ہے. ترجمہ ہمارے لیے بھی ایک پل ہے، ایک رابطہ ہے اصل عربی کو سیکھنے کی، لیکن منزل یہ نہ ہو. یہ مقصد نہیں ہے کہ مجھے سارے قرآن کا ترجمہ رٹ جائے، نہیں، بلکہ مقصد ذہن میں یہ ہو کہ انشاءاللہ مجھے قرآن عربی میں جو اس کی زبان ہے اس میں میں پڑھوں اور مجھے یہ سمجھ آئے. پھر ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ عربی آیات کا ایک خاص اثر ہے، اور احادیث کے مطابق ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اور پھر صورتوں اور آیات کے کئی خاص اثرات جس حوالے سے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، اور اس کا نورانی وولٹیج جو دل کے اندر اثر کرتا ہے اس میں اتر جاتا ہے. تو وہ ظاہر ہے ان الفاظ میں وہ جو اثر ہے ہم تبھی محسوس کر سکتے ہیں جب اس کو اس کی اصل زبان کے اندر سمجھیں گے. تو آئیے اس آیہ مبارکہ کی طرف توجہ کرتے ہیں. آپ مجھے بتا چکے کہ کتابن کا جو لفظ ہے یہ اسم ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے عام طور پہ اردو میں کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جو جمع ہے عربی میں، اردو والی نہیں عربی والی جمع، وہ ہے کتب. کتاب، کتب. تو یہ ذہن میں بٹھا لیں، کتب 261 بار ہے قرآن میں. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگلا لفظ ہے انزلناہ، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ تو یہ ذرا بتائیں کتنے ہوں گے؟ جی سسٹر شائستہ کہہ رہی ہیں 2، 3. اور سسٹر کہہ رہی ہیں 3. اور تو یہ اب میرے پاس چیٹ باکس میں بھی اسی طرح مکس آ رہا ہے. کوئی 2 کہہ رہا ہے، سسٹر فائدہ کہہ رہی ہیں 3، سسٹر فریہ کہہ رہی ہیں 2. تو اب یہ اس کا مطلب ہے دس واز اے گڈ کوشچن. اس سوال سے ہمیں مزید کلیئرٹی آئے گی. تو جو لوگ 3 کہہ رہے ہیں وہ غالباً دیکھیے یہ وہ انزل اور نا کو بریک کر رہے ہیں جو آپ نے بریک نہیں کرنا. بالکل ایسے ہی آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھایا تھا کہ افعال کو بریک نہیں کرنا. جیسے فتح نہ، نصر نہ، درب نہ، اس کے 2 ٹکڑے نہیں ہوتے. جو نہ الگ سے لا کے جوڑا جائے، جیسے لنا، ٹھیک ہے، دیننا، اس میں دین اور نہ ہم نے جوڑا تھا تو الگ بھی کر دیا. تو افعال میں تو جڑا ہوا ہوتا ہے پہلے سے. انزلنا ہم نے اتارا، نصرنا ہم نے مدد کی، فتحنا ہم نے کھولا. تو یہ تو ایک ٹکڑا ہوا. تو دوسرا ٹکڑا ہے ہو، انزلنا ہو، ہم نے اتارا اس کو یا اس کو. تو یہ جو ہو ہے یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے بتائیں؟ کتاب، انزلنا ہو، کتاب کتاب کی طرف. ویری، کس کی طرف؟ کتاب کی طرف. تو ظاہر ہے کتاب سے مراد کتاب یہاں کی قرآن. طرف، قرآن. تو انزلنا ہو، تو یہاں پہ ایک اور بات بھی سیکھ لیں. ہو سے ہمیں پتہ چلا ہو تو مذکر کا ہے،
تو پھر بتائیں کتاب کیا مذکر ہے؟ سب لوگ بتائیں۔ تو عربی میں کتاب مذکر ہی ہوتی ہے، لفظ کتاب جو ہے اردو میں ہمارے مؤنث ہوتی ہے، تو اس لیے ہو کہا گیا، کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو، انزلناہ اس کو، تو یہ ہو پلٹ کے کتاب کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ ضمائر کا آپس میں جوڑنا بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کون سی ضمیر کس طرف اشارہ کرتی ہے۔ الیہ کا اشارہ کریں، آپ سب کو یہ اشارہ آتا ہے الیہ کا، یہ دو ٹکڑے الیہ کا، تو کہاں اشارے کریں گے ہم؟ سامنے کی طرف۔ یہ پورا ٹیبل آپ نے کیا تھا، الیہ الیہم، الیک الیہ، الیکم الینا، تو الیہ کا آپ کی طرف، اور اس کو علیہ کا نہیں ہے، یہ السلام علیکم، لیکن یہ جو ہے الیہ کا زیر کے ساتھ ہے، آپ کی طرف۔ یہاں آپ سے کیا مراد ہے بتائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نبی پاک کریم نبی صلی اللہ پاک صلی اللہ علیہ علیہ۔ وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں یہاں بھی کا لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کانٹیکس بتاتا ہے اور یہ پتہ ہونا چاہیے ضمائر کس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف، آپ کی طرف کیسی کتاب ہے؟ یہ مبارک، یہ ہے مبارک کتاب، برکت والی ہے، مبارک۔ تو بارک آپ نے درود میں بھی پڑھا تھا، اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا عید مبارک، یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، تو مبارک برکت سے بھری ہوئی کیا کتاب، کری یہ جو جسے درازے ہم نے بھاگ کے چلی؟ آپ کی طرف، یہ برکت والی ہے۔ اب ہمیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو آسمان سے اتارا اور اس میں برکت ہے، اور ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ برکت کے معنی ہوتے ہیں کسی نعمت کا ملنا، اس کا قائم رہنا، بڑھتا رہنا، زیادہ ہونا، اور یہ وہ زیادتی یا مدد ہوتی ہے جو نمبرز میں نہیں ہوتی، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس کا احساس کیا جا سکتا ہے، تو وہ خوبصورت برکت والی کتاب ہے۔ اور قرآن کی برکت کا تو کیا ہی عالم ہے، جس مہینے میں اترا رمضان بہترین مہینہ، جس رات میں اترا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب اس رات میں کیا تھا؟ اصل میں قرآن کا اترنا، اس کی ایک نسبت سے وہ بہترین رات، جس مہینے میں اترا، جس شہر میں اترا، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، سب سے افضل شہر میں اترا، اس کو بہترین اور امن والا شہر قرار دے دیا گیا، اور جس امت پر اترا، اور پھر اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بچے مجھ سے بات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ بابا ہم نے مسلمانوں نے دنیا میں کتنی دیر حکمرانی کی، اور وہ امید اور عباسید اور ایوبی اور مختلف سلطنتوں کے حوالے سے، اسلامی تاریخ کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو اندازہ کیجئے کہ اگر آپ دیکھیں دنیا میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں، جتنی اس دنیا کی جتنے رقبے کے اوپر مسلمانوں کی مختلف حکومتوں نے مختلف جو حکومت کے حکمرانوں نے حکومت کی، وہ شاید ہی کسی اور نے کی ہو، اور کتنے کم وقت میں، اندازہ کریں کہ اس سے پہلے والی جو سپر پاورز تھیں اپنے دور کی، دو سپر پاورز کو، یہاں تو لکھا ہوا نا 100 سال کے اندر، میں کہتا ہوں 40 سال کے اندر، 26 سال تو اسلام، حالانکہ میں یہ وہ وقت بھی اس میں کاؤنٹ کر رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین قرآن کے اترنے سے شروع ہوتا ہے، اور پھر عرب کی حالت بدلتی ہے، مکہ اور مدینہ کی، اور پھر آپ کا وقت کے ساتھ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت، اور حضرت عمر کی خلافت میں ہم سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے دونوں سپر پاورز کے ساتھ ٹکر لے چکے تھے، اور پرشیا میں اور رومن امپائر اور ساری جو ہیں یہ مسلمانوں کے زیر نگین تھیں۔ تو کتنے کم عرصے میں اس قرآن کی نسبت، اس کی برکت سے مسلمان دنیا کی، اور پھر ایسی سپر پاور بنے کہ خالی حکومت میں نہیں، اپنے اخلاق میں، ایجادات میں، علم و اخلاق میں، ہر چیز میں 1000 سال تک پوری دنیا پر، اور یہ سارا یورپ اور ساری دنیا آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتی تھی اس قرآن کی برکت سے۔ ہم قرآن سے جڑے رہے، اللہ نے خوب برکت دی، بلکہ جب قرآن سے بڑا ہٹ بھی گئے، تھوڑا ہلکا پھلکا بھی جڑے ہوئے تھے، تو اللہ نے آگے ہی رکھا، لیکن جب ہم نے اس سے پس پشت ڈالا، اب حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو کتاب انزلناہ الیک مبارک،
یہ ہے کتاب، ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، مبارک یعنی برکت والی ہے۔ تو اب آگے، یعنی یہ پہلے، یہ جیسے کہتے ہیں نا کسی چیز کو شروع ہونے پر ایک آپ جو ابتدائیہ باندھتے ہیں، اس کے بعد جو مقصد ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، تو وہ آگے آ رہا ہے لیدبروا آیاتہ۔ یہ لام پھر آ گیا دیکھیں زیر کے ساتھ، تو ایک وہ للہ والا تھا، تو کس کے ساتھ جڑا تھا؟ پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں، اسم کے ساتھ جڑا تھا یا ضمائر کے ساتھ، جیسے لہو لہم لکا لی، تو مانا تھا لیے۔ اور ایک ہم نے حرف کے ساتھ جوڑا لفی لقد، تو مانا تھا البتہ۔ اور اب یہ جڑ رہا ہے فعل کے ساتھ لی، تو مانا ہے تاکہ، یعنی نتیجتاً۔ تو کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ یہ جو کتاب ہم نے مبارک نازل کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا، تاکہ یدبروا، وہ سب کے سب غور کریں۔ وہ سب کون ہے؟ ہم سب، یعنی یدبروا اردو میں عام استعمال ہے تدبر کا لفظ، تدبیر، مدبر، ہم یہ سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یدبروا غور کریں، وہ سب اس کے اوپر غور کریں۔ کس پر غور کریں؟ آیاتی ہی، آیات جمع ہے آیا کی، اس کی آیات پر، نشانیوں پر، آیاتی ہی اس کی، تو یہ ہی بھی اسی ہو کی طرح اس طرف لوٹ رہا ہے، آیا اور آیات، آیاتی ہی اس کی آیات پر غور کریں، لیدبروا آیاتی ہی تاکہ وہ سب غور کریں اس کی آیات پر۔ تو یہ پہلا مقصد ہمارے سامنے جو آتا ہے اس آیہ مبارکہ سے، وہ ہے تدبر کرنا، یعنی غور و فکر کرنا، یدبروا۔ آگے دیکھیے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اب دوسرا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، وا اور لی، تاکہ، یہ بھی تاکہ وہی لی فعل کے ساتھ جڑا، یتذکر، یتذکر، نصیحت پکڑیں، اس پر عمل کریں، اسے نصیحت پکڑیں، یتذکر۔ اب یہ دو باتیں ہو گئی، غور و فکر کرنا، نصیحت پکڑنا، غور و فکر کرنا، نصیحت پکڑنا، دونوں لفظ، یدبروا یتذکر، یدبروا یتذکر، غور و فکر کرنا، نصیحت پکڑنا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے، ساتھ ہی اللہ بتا بھی رہا ہے کہ نصیحت، غور و فکر کون کریں گے، نصیحت کون پکڑیں گے؟ اولو الالباب۔ تو لگتا ہے اب امت مسلمہ میں اولو الالباب ختم ہو گئے، کہ اللہ نے فرمایا تھا اولو الالباب، تو ایک دفعہ نظر مار لیں لی کے معنی کے اوپر، لی یدبروا، لی یتذکر۔ اب بھولنا نہیں ہے آپ نے، لی کو تین مختلف جگہوں پہ اسم کے ساتھ معنی اور، حرف کے ساتھ اور فعل کے ساتھ اور، تو تاکہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو کون پکڑے گا اس سے نصیحت اور غور کرے گا؟ جسے اللہ عقل عطا کرے، اولو الالباب، عقل والے۔ اولو یا اولی کا لفظ عربی میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں والے، کہتے ہیں نا وہ گھر والے، گلی والے، مسجد والے، بازار والے، عزت والے، تو اس طرح عربی میں اولو کا لفظ۔ تو الباب اصل میں لفظ ہے، جو الباب جمع ہے لب سے، لب، لب کہتے ہیں عقل کو، لب کی جمع الباب، سب عقل والے جمع کا لفظ ہو گیا، لب الباب، لب الباب۔ تو اب قرآن اس کتاب کی تعریف کرنے کے بعد اس کے دو مقاصد بیان کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یدبروا یتذکر، کریں گے کون؟ عقل والے۔ اب میں اور آپ اگر عقل والے کہلوانا چاہتے ہیں اور اللہ ہمیں عقل والوں میں شامل کرے، تو پھر ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے قرآن پر، اس پہ تدبر کرنا ہے، اور اس سے نصیحت پکڑنی ہے۔ تو یہ سننے میں بڑے عام سے لفظ، غور کرنا اور نصیحت پکڑنا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگلے حصے میں ہم ان دونوں الفاظ کی گہرائی میں جائیں، اور کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، اور پھر یہ کتاب جو ہے نا اپنی برکات سے آپ سب کو بھی فیض یاب کرے گی۔ تو کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا ولیتذکر اولو الالباب۔ تو اب ہم نے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب،
تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ تدبر اور تذکر ہوتا کیا ہے. تو اردو معنی ہم نے کہا تدبر، غور کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں تدبیر، وہ بھی غور و فکر کر کے. یا ہم کہتے ہیں مدبر کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے. تذکر نصیحت حاصل کرنا، یعنی اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کیا جائے تاکہ دنیا و آخرت کی نعمتیں حاصل ہوں، برکتیں حاصل ہوں. آئیے ذرا تدبر کیا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے. تو میں نے آپ سے کہا غور کرنا. آپ ذرا مثالوں سے سمجھیں. آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، خبریں چل رہی ہیں، ادھر سے ادھر دیکھ رہے ہیں آپ. تو کبھی کسی نے اخبار پڑھنے کے استاد کو ہائر کیا ہے کہ میں نے اخبار پڑھنا ہے جی، مجھے کوئی استاد مل جائے، مجھے کوئی سمجھانے والا مل جائے؟ کبھی نہیں. اگر اس کی جگہ میں آپ کے ہاتھ میں رکھ دوں سائنس کی کتاب اور اس میں آ جائے ضیائی تالیف کا عمل، فوٹوسنتھسس، جی تو آپ اس ہاں کو، سسٹر اپنا مائک دادو کی آف. جان تو آپ سے میں کہوں کہ اب اس کو بھی پڑھیے، تو آپ اس کو اخبار کی طرح نہیں پڑھ سکتے. اب آپ کو کوئی استاد چاہیے یا سمجھنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا. تو پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اب وہ اگر ہو انگلش میں فوٹوسنتھسس، آپ نے انگلش نہیں پڑھی ہوئی، تو آپ کہیں گے بھائی پہلے مجھے زبان تو آئے پھر میں اس کو سائنس کی طرح پڑھوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تدبر کے لیے، اور پھر قرآن یہ چاہتا ہے کہ خود سے اس پہ غور کیا جائے. خود میں اور آپ جو ہے قرآن پاک پر غور کریں اور پھر اس کو ہم کیسے اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. کیونکہ وہ شاعر کے شعر ہے نا کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب. غور کیجئے اس کو. تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. کوئی دوسرا آپ کے اوپر اس کے رازوں کو کھول نہیں سکتا. جو خود سے سمجھنے کو، خود سے پڑھنے کی خوبصورتی ہے، اس کا حسن ہے، اس کی گہرائی ہے. تو اس لیے سر ایک دفعہ پھر یہ شعر بتائیں. سسٹر ریکارڈنگ میں آ جائے گا. چلیں بہرحال، تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. تو گرا گرا سمجھتے نا کہ گرا کو کھولنے والا، معموں کو حل کرنے والا کوئی دوسرا، وہ راضی جیسے بڑے جو لوگ ہیں نا، یہ بھی کوئی بھی کھولنے والا نہیں کھول سکتا. خود تیرے وجود پر ہونا چاہیے نزول کتاب، کہ کتاب کو تجھے یوں لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اتاری ہے، تو اس کو سمجھے اور پھر ظاہر ہے غور و فکر کرے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے. اصل میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو قرآن سے تعلق ہے وہ ایک بڑا روایتی سا اور مکینیکل سا ہے، جبکہ قرآن سے تعلق ہونا چاہیے کیسا؟ یہ چار چیزیں دیکھیے: راست، ڈائریکٹ، شخصی، پرسنل، طے شدہ، پلانڈ، متعلق، ریلیونٹ. اب ان چاروں کو ایک ایک نظر دیکھتے ہیں. ڈائریکٹ کیسے ہو؟ دیکھیے آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھیں. ابھی یہ میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے، میں یہ کتاب اٹھاتا ہوں. یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کے افسانوں کی کتاب ہے. ویسے تو قاسمی صاحب گزر چکے ہیں، میں کوئی ایسی کتاب اٹھاتا ہوں جو ابھی دنیا میں ہے. تو یہ میرے پاس ہیں فتح محمد گولن صاحب کی سیرت کی کتاب ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو رائٹر ہیں فتح محمد گولن صاحب، میں نے ان کی کتاب اٹھائی، کیا انہیں پتہ چلا کہ ان کی کتاب اٹھائی ہے میں نے؟ آج کل تو امریکہ میں ویسے میرے ساتھ والے کمرے میں بھی ہونا، اگر وہ ساتھ والے کمرے میں، وہ تب بھی نہیں جان سکتے کہ میں نے ان کی کتاب اٹھائی اور کون سا صفحہ کھولا ہے. یہ صرف اور صرف قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ جب بھی اس کو کھولتے ہیں، آپ جب بھی اس کو پکڑتے ہیں، آپ جس صفحے کو کھولتے ہیں، جس لفظ پہ نظر پڑتی ہے، اس کو لکھنے والا، اس کو بیچنے والا، وہ جانتا ہے کہ کس نے کتاب کھولی، کب کھولی، وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اب وہ آگے کیا کرے گا. تو بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیے کہ آپ کوئی معمولی کتاب ہاتھ میں لے کر نہیں بیٹھتے، آپ خالق کائنات کی کتاب کو ہاتھ میں لے کر بیٹھتے ہیں. تو خالق کائنات دیکھتا ہے. اب یہ کیا کرے گا؟
آپ نے امام سے تلاوت سنی، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری کتاب کو سن رہا ہے۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ بندے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی، بندے نے روز کی طرح جیسے روز سنتا ہے آج بھی سنا، اور بس آگے کچھ بھی نہیں۔ تو بندے کو آج کا سبق دیا گیا تھا کہ تو نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ الحمدللہ آج نماز مغرب میں بھی عشاء میں بھی امام جو آیات کی تلاوت کر رہے تھے، اتنا مزہ آ رہا تھا، اور تمام وہ لیسن، اور پھر وہ آیات آئیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس پانی کو غائب کر دے، سورہ ملک کی آ، آخری آیات میں سے، تو پھر کون ہے جو تمہیں لوٹا کر لا کر دے۔ اور کیسے خوبصورت پیغامات کہ آپ کو اللہ کی قدرت و ہیبت کا اندازہ ہو، آپ کی توجہ اس طرف جائے، اور آپ کو وہ تعلق محسوس ہو اسی لمحہ کہ ہاں میں اپنے خالق کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، ڈائریکٹ تعلق۔ تو پھر جس قدر اخلاص سے پڑھیں اور سنیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہدایت کے راستے سمجھائے گا۔ لیکن جب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، زندگی کے 30 40 سال کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار اس کا معنی تو آئے نا، ہاں، تو پھر یہ ہدایت، یہ کتاب آج بھی دے گی، آج بھی آپ کو دنیا پر ممتاز کرے گی، اس امت کو عزت دے گی، ہم اسے سمجھیں۔ پھر شخصی، جب ہم سے ڈائریکٹ تعلق، پھر شخصی جو آیت اور سورت پڑھے، یہ میرے لیے ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ پڑھیں ایڈوانس کورس میں، تو یہ مشرقین کے لیے اتری، یہ کافرین کے لیے اتری، بلکہ کل ہی آپ کو یاد ہے ہم نے کافرون پڑھی، اب وہ اتری تو مشرقین مکہ کے لیے، لیکن آج وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم شرک سے باز رہیں، اس پر کسی قسم کی مصالحت نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں۔ تو ہر آیت میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے قرآن میں کہ میں نے اس سے کیا سبق حاصل کرنا ہے۔ پھر دیکھیں، طے شدہ، آپ نے زندگی کے ہر معاملے میں پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے، رات کو کیا بنے گا، صبح کیا پکے گا، بچوں کی تعلیم، گھر بنانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، ادھر جانا ہے، کتنے پیسے، کس سے ملنا، کیا، ہر چیز کی ایک نہیں ہے ہماری پلاننگ، تو قرآن کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے لیے کتنا وقت دینا ہے، اس کو کیسے لے کر چلنا ہے، اور پھر متعلق، ریلیونٹ۔ اب آپ کسی شخص کے پاس جائیں، کوئی بڑا عالم فاضل، اور اس سے مشورہ لینے جائیں تعلیم کا، اور وہ آپ کو کہے بڑی مہنگائی ہے، بڑے برے حالات ہیں، پیاز بھی مہنگا، سبزی بھی مہنگی، تو آپ کہیں گے یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو قرآن ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ ہدایت کے لیے، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ کی تذکیر اور اس کی یاد دہانی کیسے غیر متعلق ہو سکتی ہے۔ ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو آیات مجھے سنوائی گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ میں کائنات کے سب سے بڑے کے پاس آیا، اس نے مجھے کیا بات کو سمجھیں، کیسے کنیکٹ کریں۔ آپ کسی بڑے شخص کے پاس جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ علم و فضل کی باتیں کرے گا نا، آپ وہاں سے اٹھیں گے تو آپ کہیں گے ہاں میں نصیحت۔ تو کائنات کا مالک اگر آپ کو قرآن سنوا رہا ہے اس دن، یا پڑھوا رہا ہے کوئی آیات، تو کوئی وجہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس دن آپ سے یہ آیات چل رہی ہو کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق مت کاٹنا، آپ نے کچھ ایسا سوچا ہے، شیطان نے آپ پر حملہ کیا ہوا ہے، تو آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ نے آج مجھے یہ پیغام دیا ہے۔ یا ہو سکتا ہے ایک آیت آ رہی ہے، اس میں اور آج صدقہ کرنا اللہ کی راہ میں، اور اللہ اس کے بدلے میں تمہیں کتنے گنا دے گا، اور کسی ضرورت مند نے آپ کے پاس آنا تھا، اللہ اشارہ کر رہا ہے اس طرف، تو مجھے اور آپ کو تو سمجھ نہیں آئی۔ تو ریلیونس، اور دیکھیے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص کو کوئی شخص کال کرے اور اسے کہے، ایک پیغام دے جرمن زبان میں، اور اسے جرمن زبان نہیں آتی، تو اس نے اس کو جرمن زبان میں ایک پیغام دے دیا، تو اب جو کوئی ایسے ہی کیجول سا بیوقوف ہوگا، وہ کہے گا چھوڑو، پتہ نہیں کیا جرمنی میں کہہ رہا تھا، چھوڑو اس کو، اس پہ کیا۔ کوئی صاحب عقل ہوگا، وہ کہے گا نہیں یار، کوئی بات ہوگی جس نے اسپیشلی مجھے کال کی، تو وہ کسی کو بلائے گا، کسی سے ٹرانسلیٹر سمجھے گا، تو اس نے بتایا کہ بھی تمہاری $1 ملین کی لاٹری نکلی ہے، جا کے لے لو بینک سے، تو عقل والا بھاگا جائے گا، لے لے گا۔ ہمارے جیسے نے کہا کہ جی بس چھوڑو، پھر زندگی کے آخری حصے میں پتہ چلا کہ اتنی بڑی میرے پاس قیمتی دولت تھی، میں نے اس کو حاصل ہی نہیں کیا۔
تو اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کی یہ اتنی بڑی دولت، اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، ہم اس سے اپنا تعلق مضبوط نہ کریں، تو یہ بڑا ضروری ہے چاروں طریقوں سے، راست، شخصی، متعلق اور ریلیونٹ، یعنی آپ سارا اس پلانڈ، طے شدہ۔ تو اب تعلق تو ہمارا ہو گیا طے، اب میں اور آپ تدبر کیسے کریں؟ ظاہر ہے پہلا سٹیپ مطالعہ کریں، تصور و احساس جو ہم پورے کورس میں آپ کو کہتے رہے ہیں اس کا استعمال کریں، آیات پر رک رک کر، ایک ایک لفظ پر رک کر، تاکہ قرآن کا اثر آئے ہمارے اندر۔ یہ قرآن کو ختم کر لینا، میں نے 40 ختم کر لیے، میں نے 50 کر لیے، میں نے رمضان میں 10 کر لیے، تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ بہرحال آ، آ، تو آپ اس سے تھوڑا سا باہر نکلیے، خود کو بلند کیجیے، مطالعہ، تصور و احساس، قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، مختصر تشریح و تفسیر غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے کہ کیا بات ہو رہی ہے، میں نے زندگی میں کیسے لانا ہے، کائنات کے حوالے سے، کائنات کی وسعتوں کے حوالے سے، رب العالمین کون ہے، مخلوقات کی تعداد کیا ہے، ان کی وسعت کیا ہے، وہ اتنا بڑا رب ہے، میرا گمان اور سوچ کیسے اس کو چھوٹا کرتی جاتی ہے، میں روزانہ اپنے مسئلوں میں تو اللہ کو ایک اپنا ذاتی خدا بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہوں، وہ تو کائنات کا رب ہے، اور میں نے تو اس کو مسلکی تفرقوں میں بانٹا ہوا ہے رب کو، وہ تو ہر اس شخص جو مسلم غیر مسلم سب کا رب ہے، تو وہ تو اس رب کو مقید کرنا اپنی اس کم تر سوچ کے اندر، یہ تو مناسب ہی نہیں۔ تو اس کی نعمتوں کا شکر اور احساس ہر وقت، ہر روز، جنت کا ذکر ہو شوق اور امید، اور جہنم کا ذکر ہو خوف اور ڈر، اور ایسا لرزہ طاری ہو کہ جسم کے آپ کے پسینے چھوٹ جائیں، کہ یہ کوئی عام شخص تھوڑی کہہ رہا آپ کو۔ میں دیکھتا ہوں لوگ بیچارے، اللہ رحم فرمائے، کسی صاحب کی نوکری گئی تو پریشانی سے، سٹریس سے آ، بیمار ہو گئے اور پھر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کسی کو کسی نے کسی حکمران نے کچھ کہہ دیا، طاقت والے نے، اسی پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے، اور سوچیے اس کا کوئی ڈر ہی نہیں کہ جو ہر چیز کا مالک ہے اور ان سب کا بھی مالک ہے، اور جو بار بار ہمیں ڈرا رہا ہے کہ ایک جہنم بھی ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کرو گے تو وہ اس کے ذرہ ذرہ جو ہے، اگر نیکی کرو گے تو اس کا حساب ہوگا، اور جو بدی کرو گے تو اس کا ہوگا۔ تو یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو، تو مطالعہ کے لیے تصور و احساس، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، یہ چاروں کام ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ دعا کریں، احتساب کریں، ایویلیویٹ ضرور کریں، ایویلیویٹ اللہ سے دعا کر کے اپنا احتساب، پلان، تو تبلیغ، دوسروں کو بتانا، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ سو دعا کیا ہے؟ دل سے دعا نکلے، اور ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں، لیکن دعا پر بس نہیں ہے، دعا سے ابتدا ہے، بس دعا کر کے خاتمہ نہیں ہے، باقی سارے اسباب بھی کرنے ہیں، لیکن دعا دل سے نکلے، حاضر دل کے ساتھ۔ غافل دل کی دعا جو ہے نا، اگر آپ شکل ادھر کو کر لیں اور کسی سے مانگ رہے ہو نا، تو وہ بھی کہے گا یار تم ایک طرف، تجھے تو پتہ بھی نہیں مانگتے کیسے ہیں۔ تو اسی طرح احتساب، کہ آیا میں یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، قرآن کو سمجھنے کی، جنت کو پانے کی، اللہ کے انعامات کے لیے، کچھ کیے بغیر بس دعا پہ بس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی یہ سارے کام کیے ہیں۔ اور پھر پلان، کہ آج، ابھی، اگلے ہفتے، اگلے دن، اگلے مہینے، اگلے سال تک میں کتنا سیکھ جاؤں گا، کتنا جان جاؤں گا، کتنا پڑھوں گا، کتنا پڑھاؤں گا۔ تو اللہ کے فضل سے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اپنے ٹارگٹ طے کیجئے کہ میں نے اس سال اتنے کورسز کرنے ہیں، پھر اتنے پہ جانا ہے، پھر پڑھانا ہے قرآن کو، پھر اس کو مکمل کرنا ہے، پھر تفسیر پڑھنی ہے، پھر کتنے سٹوڈنٹس قرآن، کتنے لوگوں کو قرآن سے جوڑ دینا ہے، اپنے اخلاق کیسے بدلنے ہیں، اپنے اعمال پہ کیسے توجہ دینی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت چھوڑنی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں سے لڑنا نہیں ہے، اپنے اخلاق بہتر کرنے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے، پلاننگ کیجیے، اور پلان اچھا بنائیے، اور بس یہ نہیں کہ جو بھی ذہن میں آئے کر دیں، سوچ کر، سمجھ کر، علماء کے ساتھ دیکھ کر کہ جو آپ کے ذہن میں سوچ آئی ہے، آیا وہ ٹھیک بھی ہے،
اور بہت سی چیزیں ہیں اللہ کے ساتھ: محبت، اتباع رسول، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، اچھے کے لیے دعوت دینا، برے سے روکنا. یہ ہم سب کر سکتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے. ہاں، فتاویٰ دینا اور ان چیزوں کے لیے ظاہر ہے وہ زیادہ وقت چاہیے، وہ مخصوص ان کے لیے رہنے دیں. پھر اس کو آگے پھیلانا، تبلیغ کرنا. چوتھا سٹیپ: دعا، احتساب، پلان، تبلیغ. یہ بھی ہم سب کے لیے لازم ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہاں پہ بلغو عنی ولو آیا کہ بلغو. یہ جو بلغو ہے نا، یہ امر کا صیغہ ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہم سب کو بلغ، پہنچا. بلغو آپ سب کو پتا ہے واو الف کے ساتھ پہنچا، دو جمع کا صیغہ ہم سب کے لیے. عنی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھ سے، میری طرف سے. ولو آیا، اگرچہ ایک آیت بھی تمہیں پتہ چلے تو اسے آگے پہنچاؤ. تو یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. پڑھیے لیکن اچھے انداز میں، زبردستی نہیں پہنچانا. محفل کو دیکھتے ہوئے، اس کے انداز کو سمجھتے ہوئے، اپنے انداز بیاں کو بہتر کر کے، جب لوگوں کو لگے کہ ضرورت ہے، اور مختصر اور بہترین، اور اس کو سیکھا جا سکتا ہے. دیکھیں نا، دنیا، لوگ اپنی نوکریوں کو بہتر کرنے کے لیے پریزنٹیشن سکل سیکھتے ہیں، کمیونیکیشن سکل سیکھتے ہیں، زبانیں سیکھتے ہیں، ٹریننگز لیتے ہیں. آئیے میں اور آپ بھی اس کے لیے کوشش کریں، اور اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت، پیسہ، صلاحیت کو لگائیے. ظلم دیکھیے اس امت کے اندر. میتھ سیکھنا ہو، انگلش سیکھنی ہو، سائنس سیکھنی ہو، بچے کے لیے بہترین استاد مہنگی ٹیوشن دلوائیں گے. قرآن سکھانے کے لیے فری کے مسجد میں قاری صاحب، فری. کیسا یہ ظلم ہے ہمارا، کیسی زیادتی کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ، کہ جس کے لیے سب سے زیادہ دینا چاہیے تھا، بہترین قاری ڈھونڈا جائے، اس کو بہترین دی جائے کہ وہ پورے شوق اور محبت کے ساتھ جو ہے. اور وہ میں کہتا ہوں وہ ان بیچاروں کی کا اندازہ لگائیں کہ بہرحال وہ ایک الگ بات کہیں اور نکل جائے گی. بہرحال اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنی صلاحیت اللہ کی اس کتاب کے لیے لگائیے. اور کوئی مشکل نہیں ہے، یقین جانے زندگی میں کوئی اللہ کے فضل سے اچھا نہیں لگتا اپنی مثال دینا، لیکن صرف آپ کے شوق کے لیے اور تحریک دلوانے کے لیے، ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں. میں ایک جاب کرتا ہوں فل فلیج، الحمدللہ. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے نیشنل لیول کی، اس کو بھی اپنے ساتھ چلاتا ہوں. اپنا خاندان ہے، فیملی ہے، دوست ہیں، والدین ہیں. ابھی والدہ کی بیماری میں ان کو بھی اچھا وقت دینے کی کوشش کی. دوست احباب ہیں، دنیا میں گھومتا پھرتا بھی ہوں. اللہ نے وقت میں ایسی وسعت ڈالی ہوئی ہے، اور اللہ اپنا یہ کام بھی لے لے. آپ دعا کیجئے تو اللہ تعالیٰ. اب مجھے محسوس ہوتا ہے بعض کا ابھی بھی وقت ہے زیادہ، اس کو بھی کسی طرف آج کل بڑے توجہ سے اس طرف دیکھ رہا ہوں کہ پھر پیسہ بھی. تو میں نے شروع بھی یوں کیا تھا، صرف مثال آپ کو کہ میں نے کہا کہ بھئی میں قرآن پڑھانے کے لیے کسی سے پیسے نہیں مانگوں گا. بس ایک ذہن میں تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ شاید. تو اپنی رقم میں سے اپنی منتھلی انکم جمع کرنی شروع کی کہ جہاں کہیں صرف کرنا ہو میں خود صرف کروں گا اپنے پاس سے. اور اپنی صلاحیت بھی تو اللہ نے سب کام پورے کر دیے. تو کوئی ایسی مشکل اس دور میں تو بہت ہی آسان ہے، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کے دور سے ذرا کمپیئر کیجئے کہ گھر گھر چل کے جانا، ایک ایک شخص کے پاس بار بار جانا، اور ان حالات میں کوئی ذرائع آمد و رفت نہیں. آپ تو بیٹھے ہوئے گھروں پہ، میں اور آپ، اور بیٹھے تبلیغ کر رہے ہیں، تو پیسے بھی کچھ کوئی خاص نہیں لگتے. تو بہرحال اس پر ضرور غور و فکر کیجئے، اور آپ خود کیجئے، اور ان لوگوں کی مددگار بن جائیے جو اس کام کو کر رہے ہیں. جس حد تک ممکن ہے، جتنا آپ کے لیے ممکن ہے، اتنا وقت آپ دے کر ان کی مدد میں شامل ہوں، کہ حجت قائم ہو. آپ کہہ سکیں کہ اللہ میں نے کوشش کی تھی، اور اے اللہ کے نبی آپ کی یہ ہدایت مجھ تک پہنچی، تو میں نے اپنی جتنی بھی میری کم تر بساط تھی اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کے دین کی تبلیغ کے لیے بھی کوشش کی. تو انشاءاللہ اسی طریقے سے تدبر و تذکر کے ساتھ ہم آنے والی آیات اور اذکار کو پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، تصور و احساس اس کے مضمون کا، دعا کریں گے اللہ سے، محاسبہ کریں گے، پلاننگ کریں گے، جو سیکھا ہے آگے سکھائیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، اور اس پورے ماڈل کو بھی انشاءاللہ اپلائی کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے. تو اس ساری گفتگو کے تناظر میں قرآن کے جو حقوق ہیں جو ہم سب کو ادا کرنے ہیں، اس پر ایمان لایا جائے.
अल्हम्दुलिल्लाह आप रखते हैं, पढ़ा जाए, हम सब पढ़ते हैं, समझा जाए, आपने उसकी कोशिश शुरू की हुई है। तदब्बुर, आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। अमल, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह में इसकी तौफीक दे। फैलाना, वो भी शुरू कर दीजिए, एक एक लफ्ज़ ही चाहे बताते जाएं जो सीखते हैं आप, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। देखें, अल्लाह के फजल से ईमान है, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज से तदब्बुर और तज़क्कुर होगा, अमल की भी पूरी कोशिश, और आगे फैलाएंगे भी। तो बगैर समझे नहीं हो सकता ये तदब्बुर और तज़क्कुर, ये याद रखें। मकसद नुज़ूल पूरा कब होगा कि अरबी समझे। तो आइए मैं और आप सब मिलके आज रबी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा अजल कुरान रबी कल्बिना। ए अल्लाह तू हमारे कुरान को हमारे दिलों की बहार बना। और हम आज से प्लान बनाते हैं कि इतना वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर, और कुरान सीखने का इतना हमेशा जारी हो सारी रहेगा। तैयार हैं आप सब? नियत तो कम से कम कर रहे हैं ना सब लोग? तो इंशाल्लाह डेडिकेटेड वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान सीखने और सिखाने के हवाले से हम सब देंगे। जी ब्रदर नान माशाल्लाह सबसे पहले कह रहे हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारा सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। अगर कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो फरमाइए। आ, क्योंकि ये मौजू मेरे दिल से बड़ा करीब है, तो कुछ वक्त ज़्यादा लग गया, उसके लिए माजरत। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगला हिस्सा भी बेहतर तरीके से करने की। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ग्रामर के इस हिस्से में फेल अम्र व नहीं हमने शुरू किया हुआ है। अम्र किसी काम का हुक्म या दरख्वास्त, नहीं किसी काम के ना करने का हुक्म या दरख्वास्त। और ये टेबल हम मुसलसल कर रहे हैं, अब बढ़ता जा रहा है हमारा टेबल। और हमने पहले दो अबवाब में से फ़आला और नासरा के बाब से कर चुके हैं। आइए आज के सबक में हम कुछ और अफ़ाल सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज दाराबा से यदरिबू आपने पढ़ा था, याद है? वहाँ पे जेर का आपको जेन में है ना, हमने कहा था डिफरेंट है। अब ये हो गया इदरिब, इदरिब मार, ये है अम्र, और इसकी जमा हो गई इदरिबू, मारो। और नहीं में ला तदरिब, मत मार, ला तदरिबू, मत मारो। पहले आप में से कोई मुझे बताए कि अब क्या फर्क आपको नजर आया? कल हमने पढ़ा था उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू। तो फर्क क्या है इन दोनों में? बिस- जेर का सर। क्या जी माशाल्लाह सिस्टर। चले सिस्टर कर रहे करवाइए, आप करवाइए। सर मैं करवाऊं? जाहिदा। जी सिस्टर करवाइए सिस्टर जाहिद। जी सर। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। माशाल्लाह सिस्टर अस्मा। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। सिस्टर निदा। इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू मत मारो। सिस्टर मीरा। اضرب मार, اضربوا मारो, ला तضرب मत मार, ला तضربوا मत मारो। माशाल्लाह। तो आप लोगों ने देखा हमारी बहन की अदायगी भी कितनी अच्छी है। तो अब ये देखिए हमारा टेबल जो है बढ़ते बढ़ते दाराबा से शुरू हुआ था, माजी दाराबा, उसने मारा। अब अगर आपको उसने मारा दाराबा ये ज़हन में है, बाकी सारा का सारा आप ऑटोमेटिकली आपने इस तरीके से सीखा, आप कर सकते हैं। दाराबू तुम सब ने मारा, दरबता तुमने, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने, दरबना हम सब ने। अब मुदारे पर आगे, यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं, इदरिब मार, इदरिबू मारो,
لا تضرب مت مار, لا تضربو مت مارو. جب وقت ملے, جب فارغ ہوں, گھر پہ, باہر, کسی جگہ پہ, آپ یہ ٹیبل کی پریکٹس کریں. تو انشاءاللہ یہ پکے ہو جائیں گے. اور میں پوری ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں, واللہ بتا رہا ہوں, کہ میں نے اسی طرح سے ان کی کر کے, اور اتنا زیادہ یہ ہیلپ کرتے ہیں. پھر بعد میں جب قرآن کے ترجمے کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں تو اس لیے اچھی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, تو چلیے ذرا مجھے سارے جواب دیں. اضرب, اضربو اضربو اضربوا اضربو, نضرب اضربو نضربو. سسٹر اسما اور سسٹر زاہدہ, آپ کروائیں بول چل. اضرب اضربوا اضرب نضربو اضربو نضربو. ٹھیک ہو گیا جی. آئیے اگلا جو ہے وہ ہے, اب میں آپ سے اگر کہوں اضرب القرہ, تو آپ جواباً کیا کہیں گے؟ اضرب القرہ بالکل اضرب القرہ. اور اگر میں کہوں اضرب ال, پھر غور کریں, اضرب القرہ اور اضرب ال, اضرب ال, اضرب ال, تو اس سے ہمیں زبر زیر سننے میں صرف آپ کو اس سے پتہ چلے گا. دیکھنے میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ اوپر والا اضرب ہے اور نیچے والا واو الف کی وجہ سے جمع کا ہے, اضرب القرہ. تو جواباً کیا کہیں گے آپ؟ نضرب القرہ. اضرب القرہ. تو بردر نان کہہ رہے ہیں یہ قرہ رب کیا کیا بلا ہے. تو بردر نان, یہ اردو میں ہم بولتے ہیں نا قرۂ ارض, تو قرۂ ارض کیا ہے؟ ارض کیا ہے؟ زمین کیا ہے؟ بولیں. گول. گول. تو یہ عربی آپ نے پیچھے فٹ بال میچز میں نہیں دیکھا تھا, یہ وہ فٹ بال کو, بال کو, گول چیز کو قرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں یہاں معنی بھی بڑا مزے کا بننا نا. اضرب القرہ, یہاں مراد کیا ہے کہ ٹھوکر مار, یعنی بال کو گیند, بال کو, گیند کو مار. جی گیند کو مار, ٹھوکر مار, اس سینس میں آ جائے گا. یہ صحیح ہے. تو اچھا جی, آئیے اس کی تھوڑی پریکٹس ذرا کر لیں. سسٹر ندا, سسٹر زاہدہ کروائیے اس کی بول چال. اضرب القرہ اضرب القرہ اضرب القرہ نضرب القرہ. اضرب القرہ. تو دیکھیں یہاں سے ہم نے, اور ذرا غور و فکر کریں, اضرب القرہ امر کا جب سوال تھا تو آپ مضارع کا, کیونکہ امر بھی مضارع حال ہی میں ہو رہا ہوتا ہے, تو اضرب القرہ آپ نے جواب دیا. تو جو ہے اضرب, یہ میں کے لیے. ٹھیک ہے, اور امر کے اندر تو موجود ہی ہوتا ہے, یہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے پہلے, کیونکہ سامنے والے کو کہا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ بھی کہا جائے نا اسمع, تو سن, اسمعو تم سب سنو, تو تب بھی ٹھیک ہے. کہیں ایسا لکھا ہو تو پریشان نہیں ہونا. لا تسمع مت سن, یعنی تو مت سن. لا تسمعو تم سب مت سنو, لا تسمعو. ٹھیک ہے جی. چلیں جی, سسٹر راہلہ رضا کروائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم اسماؤ السلام. سن, اسماؤ سنو, لا تسماؤ مت سن, لا تسماؤ مت سنو. ہاں سسٹر یہ دیکھیں, لا تسمع, تو پھر ہے لا تسمعو. تو اگر لا تسمعو بول دیں گے تو لا تسمعو, اور وہ سننے والے کو لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. جی سسٹر نعیمہ عمران. جی جی سسٹر ہلکی ہے لیکن کروائیں. مت سنو, ماشاء اللہ. سسٹر ندا آپ بھی کروائیں. اسمع سن, اسمعو سنو,
لا تسمع مت سن لا تسمعوا مت سنو سسٹر اسما دلاور کروائیں. اسمع سنو لا تسمع مت سن لا تسمع مت سنو. ویری گڈ. تو آپ گھر میں بچوں کو کہنا ہو نا، آپ کہتے ہیں سنو سنو، تو اب آپ کیا کریں، اسما 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 اسما، تو انشاءاللہ یہ لفظ پکے ہو جائیں گے. اور سب کو اکٹھے کہنا تو اسمعو اسمعو، تو انشاءاللہ. اچھا بائی دا وے، ویسے سننے میں کیا اچھا ہے، تو قرآن نا، ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ اگر میں کہوں اسماعیل قرآن اور اسماعیل قرآن، تو تیاری کریں آپ لوگ. تو اس طرح آپ کا یہ پورا ٹیبل انشاءاللہ. آئیے ایک دفعہ بلکہ ٹیبل بھی کروا لیتے ہیں. سسٹر شائستہ اجمل کروائیں. سر یہ پورا ماضی کا اور اس کا جی پورا. جی سمیا اس نے سنا، سمیعو ان سب نا، سمیت نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. یسماؤ وہ سنتا ہے، یسماؤنا وہ سب سنتے ہیں، تسماؤ آپ سنتے ہو، اسماؤ میں سنتا ہوں، تسماؤنا آپ سب سنتے ہیں، نسماؤ ہم سب سنتے ہیں. اسما سن، اسماؤ تم سب سنو، لا تسما مت سن، تو مت سن، لا تسماؤ تم سب مت سنو. ویری گڈ سسٹر، ماشاء اللہ. تو یوں آپ نے پریکٹس کیا کرنی ہے ان ٹیبلز کی گھر میں. تو آئیے سارے ذرا مجھے جواب دیں. اسما اسماؤ اسماؤ، اور اگر میں کہوں اسماؤ نسمعو اسماؤ، اور اگر میں آپ سے کہوں اسماعیل قرآن، پھر کیا کہیں گے آپ؟ اسمع القرآن. صوفہ نہیں لگائیں گے، صوفہ صوفہ لگائیں گے ہیں؟ یس صوفہ لگائیں نا، صوفہ اقرأ القرآن سوفا لگا سکتے ہیں سر. لگا سکتے ہیں نا. تو کیا معنی بنے گا بتائیں. اگر میں کہتا ہوں اسماعیل قرآن، آپ کیا کہیں گے؟ سوفا اسمع القرآن. جی، کہ ہم تو جلد سنیں گے. جی ضرور، کیوں نہیں، بالکل سنیں گے. اور اگر اسمع القرآن، نسمع سوفا القرآن. نسمع ٹھیک ہے. اب سننے میں دیکھیں آپ کو کیسے فرق پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہے یا دو ہے. میں کہتا ہوں اگر اسماعیل قرآن، تو کیا جواب دیں گے؟ اسمع القرآن. اور اگر میں کہتا ہوں اسمع القرآن، نسمع القرآن. نسمع القرآن. ویری گڈ، ایکسلنٹ. تو یہ بات کو اگر آپ سمجھ گئے تو الحمدللہ. آپ کے ہوم ورک کے لیے عالمہ کے ٹیبل سے ہے اعلم جان، اعلمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو. چلیں اس کی بھی ایک ایک دفعہ پریکٹس کرا لیتے ہیں. سسٹر اسما دلاور. اعلم جان، اعلمو جانو، لا تعلم مت جان، لا تعلم مت جانو. سسٹر اسما فیصل. علم جان، علمو جان لو، لتعلم مت جان، لتعلمو مت جانو. ماشاء اللہ. اور اسی طرح ہی اعمل، یہ سیم روٹ لیٹر ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے. اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. جی سسٹر ندا. احمل عمل کر، احملو عمل کرو، لا تحمل مت عمل کر، لا تحملو مت عمل کرو. سسٹر ریحانہ. اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعلمو مت عمل کرو. لا تعملو، لا تعملو کیونکہ مت کرو. ہاں دیکھا آپ نے، یہ تھوڑا سا وہ پریکٹس سے بہتر ہو جائے گا کہ اعلم اور اعمل میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. وہی اب دیکھیں یہ چاروں ہمارے جو باب ہیں، فاتحہ، ناصرہ، دارابہ، سامیہ، اس کے جو امر و نہیں ہیں ان کا فرق بھی دیکھیں. فاتحہ والے کا افتح اور ناصرہ کا فرق ہے انصر، اور دارابہ کا اضرب، وہ بھی فرق ہے. اور سامیہ کا ہے اسما. اب یہ ہے افتاح کی طرح ہی سیم، لیکن یہاں کا فرق ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ جو سامیہ میں شروع میں زیر آئی ہوئی ہے، سامیہ، ٹھیک ہے، تو
تو اس لیے چاروں الگ الگ باب ہیں. تو کیا ہے، اگر قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی. سن لو، یہ 4 لائنیں ذہن میں رکھیں گے تو چاروں باب، چاروں کا معنی الگ الگ آپ کے ذہن میں رہے گا. فاتحہ اس نے کھولا، ناصرہ اس نے مدد کی، دارابا اس نے مارا، سامعہ اس نے سنا. ماضی کا معنی ہوتا ہے جب بھی پہلی دفعہ کا لیتے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم، آخری بات ہماری، کل ہم نے کہا تھا نا مثالیں آپ سے پوچھی تھیں. تو اس سبق میں بھی ہم نے جو مثالوں سے یاد رکھنے کا راز ہے اس کے حوالے سے، کہ ہم ابھی بھی کوشش آپ کو یہی ہے کہ جگہ جگہ مثالیں، بعض اوقات ایسی پریکٹس اس طرح کریں کہ آپ کے ذہن میں وہ پکا ہو جائے. کیونکہ اگر آپ ان مثالوں سے یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا، معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آ جائیں گے، اور معنی ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہوں گے، مکس اپ نہیں ہوں گے. اس کورس میں جو مثالیں دی گئی ہیں وہ نماز سے اسی لیے دی گئی ہیں کہ وہ آسان ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، تو آسانی ہے انشاءاللہ. لہٰذا ان مثالوں کو شروع میں ضرور ذہن میں رکھیں. آسان، جانی پہچانی، روحانی، ظاہر ہے نماز سے تعلق ہے تو اس سے بھی ہے، بار بار استعمال میں بھی آتی ہیں. تو انشاءاللہ مثال، اگر کسی لفظ کا معنی نہ ذہن میں آ رہا ہو، مثال ذہن میں لائیں، معنی ذہن میں آ جائے گا اور آیت بھی ذہن میں آ جائے گی، اور انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. تو بعض کا لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیا بات ہوئی، ہم نماز پڑھتے ہوئے یا قرآن پڑھتے ہوئے کیا رک کر سوچ سکتے ہیں معنی؟ تو میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھنا تو ویسے ہی مناسب نہیں ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام کو. تو یقیناً بہتر ہے کہ آپ اس کو رک کر، اس کے معنی کو جان کر اور وہ محسوس کر کے آپ اسے پڑھیں. پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کی باتیں جو ہیں اور آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق، اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست گفتگو کا ایک طریقہ ہے، آپ کو اس کا انشاءاللہ احساس ہوگا. الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 17 کے اختتام پر آپ 208 الفاظ سیکھ چکے، جو قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں. وی آر جسٹ اے لٹل bit away from our target of 40,000 انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی ہاں، یہ اناؤنسمنٹ والی سلائڈ پہ میں نے ڈیٹ چینج کرنی، تو انشاءاللہ آپ کو کنوے کر دیں گے آپ کی ورک بک جمع کروانے کی ڈیٹ، اور اس پر بھی توجہ رکھیے، ذرا غور سے دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو ورک بک اپنی مکمل کرتے رہیے ساتھ ساتھ. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.